مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ تو آئیں آج خدا کی زندہ کلام کے مطابق صلیبی 7 کلمات جو مسیح یسوع نے صلیب پر چڑھ کر بولے دیکھتے ہیں۔ پہلا معافی کا کلمہ، دوسرا نجات کا کلمہ، تیسرا محبت کا کلمہ۔ ان 3 کلمات کو میں بولتا ہوں۔ پہلا کلمہ معافی کا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ دوسرا نجات کا کلمہ، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تیسرا محبت کا کلمہ، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا، دیکھ تیری ماں۔ چوتھا کلمہ اساس تنہائی کا کلمہ، اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ پانچواں جسمانی دکھ کا کلمہ، میں پیاسا ہوں۔ چھٹا کاملیت کا کلمہ، تمام ہوا۔ ساتواں کلمہ سپردگی کا کلمہ، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ ہیں 7 کلمات جو ہمارے مسیح یسوع نے، ہمارے نجات دہندہ نے صلیب پر چڑھے ہوئے بولے۔ تو آئیں آج کی تلاوت خدا کی زندہ کلام میں سے مقدس یوحنا کی انجیل 19 باب 28 تا 30 آیت۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکہ سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، پس انہوں نے سرکہ میں بھگوئے ہوئے سپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ آمین۔ خدا کے زندہ اور نجات بخش پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی خاص برکت و دامن کا شکر ہو۔ تو میرے عزیزو، آج کی تلاوت کے مطابق 6 کلمہ مسیح یسوع نے صلیب پر چڑھے ہوئے بولا، تمام ہوا۔ جب مسیح یسوع کو صلیب دی گئی کہ یہ صلیب، یہ تو نے اپنی صلیب اٹھا کر گلگتا کے مقام پر، کلوری کی پہاڑی پر، کھوپڑی کے مقام پر پہنچنا ہے، تو میرے عزیزو یسوع کو راستے میں ان رومی سپاہیوں نے، ظالموں نے، پیادوں نے مار مار کر کوڑے یسوع کے جسم کو لہو لہان کر دیا۔ تو مسیح یسوع نے، میرے اور آپ کے محبوب نے، میرے اور آپ کے آقا نے، میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے، میرے اور آپ کے مخلصی دینے والے نے، وہ اپنی صلیب اٹھائے ہوئے کلوری تک کا سفر مکمل کیا۔ گلگتا کے مقام تک صلیبی سفر کو مکمل کرتے ہوئے پہنچ گیا۔ جب وہاں میرے اور آپ کا یسوع پہنچا تو ان ظالموں نے، ان رومی سپاہیوں نے، ان جلادوں نے صلیب کو زمین پر بچھایا۔ جب زمین پر بچھا دیا گیا صلیب کو، تو یسوع کو اس کے اوپر لٹا دیا گیا۔ جب یسوع کو صلیب پر لٹایا گیا تو تقریباً 8 انچ کی موٹی کیلیں بہت بڑی تھوڑے کے ساتھ ہاتھوں اور پاؤں میں ٹھونکنے لگے۔ تو میرے عزیزو، جب دنیا کے نجات دہندہ کو صلیب پر جڑ دیا گیا
رومی سپاہیوں نے، ان جلادوں نے بڑی بے رحمی کے ساتھ صلیب کو زمین میں گاڑ دیا۔ جب یسوع کی صلیب کو زمین میں گاڑ دیا گیا، میرے اور آپ کے نجات دہندہ کو صلیب پر لٹکا دیا گیا، تو یسوع نے چھٹا کلمہ بولا، تمام ہوا۔ میرے یسوع نے یہ کلمہ اس لیے بولا کہ میری پہلی آمد کا سفر مکمل ہو گیا، نجات کا منصوبہ مکمل ہو گیا۔ باپ نے جو ویژن مجھے دیا تھا، باپ نے جو مشن مجھے دیا تھا، باپ نے جو کام میرے سونپا تھا، باپ نے جو پیالہ مجھے پینے کے لیے دیا تھا، وہ میں نے مکمل کر دیا ہے۔ میں نے نجات کے منصوبے کو مکمل کر دیا ہے۔ تو میرے عزیزو، عہد عتیق کے مطابق پیدائش کی کتاب 3 باب 15 آیت، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ آمین۔ میرے عزیزو، خدا نے دنیا کی تخلیق سے ہی باغ عدن میں یہ منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ کیوں؟ کہ گناہ انسان کی زندگی میں داخل ہو چکا تھا، تو گناہ موت ہے۔ جب گناہ داخل ہوا تو انسان کی زندگی میں موت آ گئی، تو پھر دنیا بڑھتی گئی، پھیلتی گئی، تو گناہ دنیا کی انسانوں کی زندگی میں بڑھتا گیا، موت کا خوف اور موت داخل ہوتی گئی۔ اسی یسوع نے اس مشن کو جو باپ نے اسے سونپا تھا، کیونکہ خدا کو اس بات کا علم تھا کہ اب کوئی بھی شخص موت سے بچ نہیں سکے گا، گناہ سے بچ نہیں سکے گا، تو پھر کیا ہوا؟ جب وقت پورا ہو گیا تو بیٹے کو دنیا میں بھیجا۔ پیدائش کی کتاب کے مطابق کہ تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ تو میرے عزیزو، میرے اور آپ کے یسوع نے، میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے صلیب پر چڑھ کر اس پیالے کو پی کر ابلیس کے سر کو کچل دیا، ابلیس کو شرمندہ کر دیا، کیونکہ نجات کا دروازہ کھل گیا۔ تو میرے عزیزو، آج ہمیں خدا کے حکموں کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں باپ کی مرضی کو بھی پورا کرنا ہے، جس طرح بیٹے نے اس دنیا میں آ کر باپ کی مرضی کو پورا کیا، اور باپ نے اس کامل قربانی کو قبول کر لیا اور پوری دنیا کے لیے نجات کا دروازہ کھول دیا۔ تو ایک حوالہ دیکھتے ہیں، یسایہ کا صحیفہ 53 باب 4 اور 5 آیت۔ تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سب سے گائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ تو میرے عزیزو، مسیح یسوع نے اس صلیبی سفر کو مکمل کر کے صلیب پر مار کر، دفن ہو کر، مردوں میں سے زندہ ہو کر ہم سب کو زندہ، قوی اور کامل امید بخشی ہے۔ آج ہم امید یافتہ لوگ ہیں، آج ہم نجات یافتہ لوگ ہیں۔ کیوں؟ کہ ہماری خطاؤں کو مسیح یسوع نے اپنے اوپر اٹھا لیا، ہمارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ جس طرح یوحنا بھی
दरियाए यरदन में खड़े हुए ये पेशन गोई करता है कि देखो वो खुदा का बर्रा दुनिया के गुनाह उठा लिए जाता है। तो मेरे अजीजों, मसीह यीशु ने पूरी दुनिया के गुनाह का बोझ अपने ऊपर उठा लिया और सलीब पर अपनी कुर्बानी देकर, अपने खून का फिदिया देकर हम सबको बचा लिया और हमारे लिए निजात का दरवाजा खोल दिया। एक वाला खुदा के जिंदा कलाम में से रोमियो का खत 5 बाब 8 आयत, लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत हम पर यूं ज़ाहिर की है कि जब हम हनूज गुनाहगार ही थे तो मसीह यीशु हमारी खातिर मुआ। मेरे अजीजों, हमारे गुनाहों की खातिर मसीह यीशु ने सलीबी मौत को कबूल कर लिया। मेरे यीशु ने उस सलीब पर चढ़कर अपने हाथों और पांव में कील ठकवाकर, कांटों का ताज पहनकर, बदन पर कोड़े खाकर मेरे अजीजों हमें बचाया है। यीशु ने हमारी खातिर उस प्याले को कबूल किया जो मौत का प्याला था। तो जिस तरह यूहन्ना की इंजील 3 बाब 16 आयत के मुताबिक, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, खुदा के बेटे ने इस दुनिया में आकर हमें अब्दी जिंदगी में दाखिल किया है, हमें अपने निजात के दरवाजे को खोला है हमारे लिए। आज हम निजात पाने वाले हैं और पा सकते हैं, क्योंकि मेरे और आपके यीशु ने वो निजात का दरवाजा तो खोल दिया है, लेकिन उसमें दाखिल हमने खुद होना है। हमने अपने किरदार से उसके हुक्मों पर अमल करते हुए, उसके हुक्मों की पैरवी करते हुए, उसकी ताबेदारी में रहते हुए, उसकी फर्माबरदारी में रहते हुए, उसकी वफादारी में रहते हुए, मेरे अजीजों, आज हमने अपनी जिंदगी में अमल करना है। खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करना है और उसके हुक्मों पर अमल करते हुए हमने अपनी जिंदगियों में फल लाना है, अमाल पैदा करने हैं। तो फिर ही हम उस दरवाजा में दाखिल हो सकेंगे जो मेरे और आपके यीशु ने अपने खून की कीमत देकर हम सब के लिए निजात का दरवाजा खोला है। फिर यीशु कहता है कि दरवाजा मैं हूं, जो कोई मुझ में दाखिल होगा वो निजात पाएगा और मेरे आराम में शामिल हो जाएगा। जिस तरह उस दाएं हाथ के डाकू को मेरे और आपके यीशु ने मौत से निकाल कर जिंदगी में दाखिल कर दिया, बादल के अंधेरों से निकाल कर रोशनी में दाखिल कर दिया, और वो जब उसने अपनी जिंदगी को तब्दील किया, अपने बातन को तब्दील किया, उसी यीशु को कबूल किया कि यही यीशु अल मसीह है जो आने वाला था, यही निजात जिंदा है जिसके पास जिंदगी है और जिसके पास निजात है और जिसके पास पूरा इख्तियार है कि जा तेरे गुनाह माफ हुए। तो मेरे अजीजों, उस डाकू ने पहले ईमान लाया, फिर उसने सूली पर ही लटकते हुए, जो दाएं हाथ का डाकू था, अपने साथी को डांटा, झिड़का, क्योंकि उसने जो बाएं हाथ का डाकू था यीशु को आजमाना चाहा, लेकिन दाएं हाथ के डाकू ने उसको डांटा, कहा क्या निकम्मे, ऐ खबीस, हमने तो गुनाह किए हैं, हमने पाप किए हैं, हमने जुर्म किए हैं, हम अपने किए की सजा पा रहे हैं, तो ये तो पाकस्ती है, इसने तो किया ही कुछ नहीं है, तो हमारे दरमियान ये सजा पा रहा है। तो मेरे अजीजों, ये वर्ड्स, ये अल्फाज उसके अंदर से, उसके दिल से ऐसे नहीं निकले। पहले वो ईमान लाया, फिर उसने यीशु की सूली पर लटके हुए गवाही दी, फिर उम्मीद रखी
اور زندہ امید رکھی، کہنے لگا کہ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ تو میرے عزیزوں، یسوع نے کیا کیا؟ یسوع نے اس کے زیادہ دار نہیں کیا۔ یسوع نے تو اسی وقت چند سیکنڈ میں، چند منٹوں میں اپنے صلیب کے پل پر سے یہ فیصلہ صادر کر دیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو وہ ڈاکو جو کہ پوری زندگی میں اس نے گناہ کیے، پوری زندگی میں اس نے پاپ کیے، اس کی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی تھی، وہ یہ سوچ نہیں سکتا تھا، وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں بخشا نہیں جاؤں گا، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، میں نے بڑے پاپ کیے ہیں، میں نے بڑے جرم کیے ہیں۔ تو یہ پاک ہستی ہے اور کہنے لگا کہ اے خداوند، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ تو یسوع نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ کیوں کہ اس نے صلیب پر چڑھ کر برہ بن کر اپنے آپ کو پیش کیا اور اپنے خون کی قیمت دے کر ہم سب کے لیے دروازہ کھولا۔ تو میرے عزیزو، نجات کا دروازہ جب کھل گیا تو اسی وقت اس ڈاکو کو بھی کہہ دیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا اور نجات پائے گا، اور میرے ساتھ تو آرام پائے گا، میرے جلال میں شامل ہو جائے گا، میرے آرام میں شامل ہو جائے گا، جنت الفردوس میں تو میرے ساتھ آرام پائے گا اور ابدی زندگی پائے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے جو میرے اور آپ کے یسوع نے چھٹا کلمہ بولا کہ تمام ہوا۔ پہلی آمد کا سفر مکمل ہو گیا اور نجات کا منصوبہ مکمل ہو گیا۔ تو یہ کلمہ بولا، تمام ہوا، اور اس کے بعد دم دے دیا، جان دے دی۔ تو میرے عزیزو، اس لیے آج ہمیں پوری امید کے ساتھ، مضبوط ایمان کے ساتھ، پختہ امید کے ساتھ حق سے وفادار رہنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم حق کو پہچانیں، آج ہم اس زندگی کے مالک کو پہچانیں، آج ہم یسوع کو جان سکیں، آج ہم یسوع کو پہچان سکیں، جس طرح اس دائیں ہاتھ کے ڈاکو نے اپنی سولی پر لٹکتے ہوئے یسوع کو پہچان لیا اور جان لیا، تو یسوع کے آرام میں شامل ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، آئیں ایک حوالہ میں دیتا ہوں خدا کے زندہ کلام میں سے۔ عبرانیوں کا خط 10:26 آیت، کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ آمین۔ میرے عزیزو، اس کامل قربانی کے بعد جو میرے اور آپ کے یسوع نے برہ بن کر اپنے آپ کو پیش کر دیا اور ذبح ہو گیا صلیب پر، اپنے خون کی قیمت دے دی، اپنے خون کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں کو دھو دیا، آج اس کے بعد اور کوئی قربانی نہیں ہے، اور کوئی قربانی نہیں ہے، کیونکہ کامل قربانی یسوع نے دی ہے اور باپ نے اس کامل قربانی کو قبول کر لیا ہے اور پوری دنیا کے لیے نجات کا دروازہ کھولا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں آج تیاری کی ضرورت ہے۔ آج ہم، کیونکہ یسوع مردوں میں سے زندہ ہو کر باپ کے پاس صعود فرما گئے ہیں، باپ کے پاس دائیں ہاتھ آسمان پر تخت نشین ہے، اور دوسری آمد ثانی میں میرے اور آپ کے یسوع نے آنا ہے، اس کا تخت لگنا ہے، اس کی عدالت لگنی ہے، اور لکھا ہے کلام مقدس کے مطابق کہ تمام قومیں جمع ہو جائیں گی اور یسوع اپنی عدالت لگائے گا، آخری عدالت، اور وہ انصاف کرے گا۔ تو میرے عزیزو، آج ہمیں روحانی تیاری کی ضرورت ہے، آج ہمیں مکمل تیاری کی ضرورت ہے، تاکہ جب دولہا کی آمد ثانی ہو، وہ اپنی دوسری آمد ثانی میں آئے، وہ ہمارا نجات دہندہ دوسری آمد ثانی میں جب آئے ہواؤں اور بادلوں میں، تو ہم اس کے برکتوں میں شامل ہو کر اس کا استقبال کر سکیں اور اس کے سامنے کھڑے ہو سکیں، ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، ہم اس کے دیدار کر سکیں، اس کا درشن پا سکیں اور اس نور کو دیکھ سکیں، اس نجات دہندہ کو دوبارہ ہم دیکھ سکیں۔ آج ہم کلام مقدس کے مطابق
سننے والے ہیں، کیونکہ خداوند کہہ کر گیا ہے کہ مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم مبارک لوگ ہیں۔ آج ہم نے یسوع کو روبرو دیکھا نہیں ہے، لیکن کلام مقدس کو پڑھ کر سن کر عمل کیا ہے، اور آج ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ لیکن آج ہمیں جسمانی تیاریوں کے ساتھ روحانی تیاری بھی مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیں، آج کا زندہ کلام ہم سب کے لیے، آج جماعت کے لیے، پوری کلیسیا کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔